بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دہلیز ارطغرل اور کرلس عثمان سیریز میں اسلام قبول کرنے والے کافروں کے بارے میں بتائیں گے۔ دوستو، آپ ارطغرل غازی سے تو واقف ہی ہوں گے کہ وہ کتنے بہادر تھے اور اپنے تلوار کے ساتھ کیسے دشمنوں کی گردنیں اتارتے ہوئے نظر آتے تھے۔ دوستو، ارطغرل غازی جتنے بہادر تھے اتنے رحم دل بھی تھے۔ آپ کی رحم دلی اور خلوص نیت کو دیکھ کر بہت سے کافروں نے اسلام قبول کیا۔ ان اسلام قبول کرنے والے کافروں میں بڑے بڑے سردار، کمانڈر اور سپاہی شامل تھے۔ تو دوستو چلیے جانتے ہیں ان کی حالات زندگی کے بارے میں۔ نمبر 1، جوانی۔ دوستو، جوانی ایک عیسائی تھا اور یہ استاد اعظم کا بھائی ہوتا ہے۔ جوانی نے وقت کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے برتاؤ سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ابن العربی نے اس کا نام عمر رکھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے استاد اعظم کے بہت سارے منصوبوں کو ناکام بنایا، جس کی وجہ سے استاد اعظم نے عمر کو قید کر کے زندان میں ڈال دیا۔ استاد اعظم نے عمر سے کہا کہ اگر تم مجھے ابن العربی کا صندوق لا کر دو تو میں تمہیں رہا کر دوں گا، لیکن عمر کا ایمان اتنا پختہ تھا کہ وہ اپنے ایمان پر قائم رہا اور صندوق لانے سے صاف انکار کر دیا۔ اس کے بعد ابن العربی نے اسے قتل کر دیا۔ نمبر 2، کلاڈیوس۔ دوستو، کلاڈیوس کارڈینل تھامس کا ایک اہم کمانڈر ہوتا ہے۔ اس نے بھی ابن العربی کا صندوق لینے کے لیے ابن العربی پہ حملہ کر دیا تھا، جہاں ارطغرل غازی نے ابن العربی کی جان بچائی تھی۔ اس کے بعد کلاڈیوس نے ایک بار پھر ابن العربی پر حملہ کرنا چاہا، لیکن وہ حملہ کرتا کرتا پانی میں گر گیا، جہاں سے اسے ابن العربی نے بچایا تھا۔ اس نے ابن العربی کا یہ سلوک دیکھ کر اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ابن العربی نے اس کا نام عمر رکھا۔ اس کے بعد اس نے ارطغرل غازی کے ساتھ مل کر اسلام کی بہت خدمت کی۔ صلیبیوں کا قلعہ فتح کرنے میں عمر نے اہم کردار ادا کیا، لیکن دوران فتح عمر بھی تیتوش کے ہاتھوں شہید ہو گیا۔ نمبر 3، ہیلینا۔ دوستو، ہیلینا ایک عیسائی گورنر کی بیٹی ہوتی ہے۔ قلعے کے کمانڈر نے ہیلینا کو مارنا چاہا۔ جب جنگل میں اس نے ہیلینا پر حملہ کروایا تو وہاں سے ہیلینا بھاگ گئی اور اس کی کمر پر ایک تیر بھی لگا ہوا تھا۔ بھاگتے بھاگتے اسے راستے میں بامسی ملا، جو کہ پہلی نظر میں ہیلینا پر فدا ہو گیا۔ اس کے بعد ہیلینا کو علاج کے لیے ہانلی بازار لے گئے، جہاں پہ ہیلینا کا علاج ہوا۔ ہیلینا بھی بامسی کے پیار محبت سے متاثر ہوئی اور اسے بھی بامسی سے محبت ہو گئی۔ ہیلینا کے والد کے مرنے کے بعد ہیلینا قلعے سے بھاگ کر کائی قبیلے میں آ گئی اور اسلام قبول کر کے بامسی سے شادی کر لی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اس کا نام حفصہ خاتون رکھا گیا۔ نمبر 4، کمانڈر آرس۔ دوستو، یہ عیسائیوں کے قلعے کا کمانڈر تھا۔ اس کمانڈر نے ارطغرل غازی کو بہت نقصان پہنچایا۔ ارطغرل غازی کے بہت سے قیمتی سپاہی شہید کیے، بلکہ ایک دفعہ تو اس نے ارطغرل غازی کے بیٹے گندوز کو بھی اغوا کر لیا تھا۔ ان سب حالات و واقعات کے بعد جب آرس پکڑا گیا تو غازی ارطغرل نے اسے ایک معاہدہ کیا کہ وہ سعادتین کوپیک کے خلاف سلطان علاء الدین کے محل میں گواہی دے تو اسے رہا کر دیا جائے گا۔ آرس نے یہ معاہدہ قبول کر لیا اور کوپیک کے خلاف گواہی دے دی۔ اس کے بعد ارطغرل غازی نے اسے آزاد کر دیا اور اسے ایک سونے کی تھیلی اور ایک گھوڑا بھی دیا اور کہا کہ جہاں چاہو جا سکتے ہو۔ لیکن جب وہ محل سے نکلا تو سعادتین کوپیک نے اسے مروانے کے لیے اپنے سپاہی اس کے پیچھے بھیجے، لیکن وہاں جب آرس موت کے دہانے پر تھا تو وہاں ارطغرل غازی عین وقت پر پہنچ کر آرس کو بچا لیتے ہیں۔ آرس یہ سب دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے کہ وہ بندہ جسے میں نے ہر قسم کے نقصان پہنچائے اور وہی آج مجھے بچا رہا ہے۔ تو اس نے ارطغرل غازی سے کہا کہ میں آپ کے اسلام کو اپنانا چاہتا ہوں۔ ارطغرل غازی نے اسے اسلام میں لانے کے بعد اس کا نام احمد رکھا۔ احمد نے ارطغرل کے لیے بہت سارے کارنامے سر انجام دیے، لیکن پھر آخر وہ نویان کے ہاتھوں شہید ہو گیا۔ نمبر 5، مارگن۔ دوستو، مارگن ایک منگول سپاہی تھا اور یہ نویان کی بہن النگویا کا بھائی بننے کا دکھاوا کرتا رہا۔ یہ ایک بہترین تیر انداز تھا، اس کا کوئی بھی تیر ضائع نہ جاتا۔ مارگن دشمنوں کے سوراخ لگانے میں بھی کافی تجربہ رکھتا تھا۔ ایک دفعہ مارگن دشمنوں کے ہاتھوں مرنے ہی والا تھا کہ سفید داڑھی والوں نے مارگن کی جان بچائی۔ مارگن نے سفید داڑھی والوں کی یہ شفقت دیکھ کر اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد مارگن سفید داڑھی والوں کا جاسوس بن کر منگولوں میں جاسوسی کرتا رہا اور بہت سے اہم کاموں میں ارطغرل کی مدد کی، لیکن پھر مارگن بھی ایک منگول کمانڈر کے ہاتھوں شہید ہو گیا۔ نمبر 6، برقع خان۔ برقع خان چنگیز خان کے پوتے تھے اور آپ منگولوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حکمران بنے۔ یہ وہ وقت تھا جب تمام قوتیں دین اسلام کو دنیا سے مٹا دینا چاہتی تھی، لیکن برقع خان نے سب کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ وہ مسلمانوں کے خون کے ہر قطرے کا حساب لے گا۔ اسی طرح برقع خان نے اسلام کے لیے بہت سی خدمات سر انجام دی۔ نمبر 7، سلفاردو۔
دوستو آپ نے کورلش عثمان سیزن 1 میں دیکھا ہوگا جب بامسی کے بیٹے ایبرس کا قاتل پکڑا جاتا ہے تو عین اس وقت جب بامسی اسے مارنے ہی والا ہوتا ہے تو سلفاڈو بامسی سے کہتا ہے کہ مجھے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد بے شک مار دینا۔ بامسی اس کی یہ بات سن کر اس کی جان بخش دیتا ہے اور سلفاڈو اسلام قبول کر کے بامسی کا بیٹا بن جاتا ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اس کا نام صدیق رکھا جاتا ہے۔ صدیق عثمان غازی کے لیے ایک جاسوس کی حیثیت سے قلعے میں جاتا ہے اور بہت سی قیمتی معلومات سے آگاہ کرتا ہے۔ اسی طرح وقت کے ساتھ ساتھ صلیبیوں کو صدیق کا پتہ چل گیا اور انہوں نے صدیق کو شہید کر دیا۔ تو دوستو یہ تھے وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے لیے پسند کیا اور ان سے بہت بڑے بڑے کارنامے سر انجام دلوائے۔ امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔